عنایہ بیڈ کے کونے میں سر گھٹنوں میں دیے بیٹھی تھی۔ اس کے سسکنے کی ہلکی آواز خاموشی کو چیر رہی تھی۔ حنان جب کمرے میں داخل ہوا تو اسے روتا دیکھ کر ایک لمحے کو ٹھٹکا، پھر سکون سے جیکٹ اتار کر کرسی پر پھینکتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ اب کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ حنان نے بیزاری اور تجسس کے ملے جلے لہجے میں پوچھا۔ عنایہ نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں رونے سے سرخ ہو رہی تھیں اور ناک کی پنگھی گلابی پڑ چکی تھی۔ وہ اچانک ہی پھٹ پڑی۔ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے کہ میں کیوں رو رہی ہوں؟ آپ کو تو میرا وجود بھی نظر نہیں آتا، اس نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا۔ اگر میں اتنی بیکار اور غیر اہم ہوں تو مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ آپ تو مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ میں اس گھر میں صرف ایک سجاوٹ کی چیز بن کر رہ گئی ہوں جس کی طرف آپ مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ حنان نے اسے تڑپتے ہوئے دیکھا تو اس کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ رینگ گئی۔ وہ اس کے اور قریب ہوا اور جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اچھا تو یہ مسئلہ ہے، تو پھر تم کیا چاہتی ہو عنایہ؟ اس نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ عنایہ نے تڑپ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں وہی چاہتی ہوں حنان جو ہر بیوی کا حق ہوتا ہے، محبت، عزت اور آپ کی توجہ۔ میں کوئی بے جان چیز نہیں ہوں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ مجھے توجہ دیں تو مجھے ابھی میرے گھر چھوڑائیں۔ میں اس طرح کی نظر انداز ہونے والی زندگی نہیں جی سکتی۔ اس کی معصومانہ شکایت اور آنکھوں میں موجود سچائی نے حنان کے دل پر جیسے وار کر دیا۔ حنان نے گہرا سانس لیا اور بغیر کچھ کہے نہایت نرمی سے آگے بڑھ کر عنایہ کو اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ عنایہ نے پہلے تو مزاحمت کرنی چاہی، مگر حنان کی گرفت کی مضبوطی اور اس کے وجود کی تپش نے اسے ساکت کر دیا۔ حنان نے اس کے سر کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے سرگوشی کی۔ کبھی کبھی خاموشی کا مطلب بے رخی نہیں ہوتا عنایہ، تمہیں چھوڑنے کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ عنایہ اس کی باہوں میں سمٹی، سسکیاں بھرتے ہوئے آہستہ آہستہ پرسکون ہونے لگی۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ حنان کی یہ خاموش محبت اس کے الفاظ سے کہیں زیادہ گہری تھی۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا اور وہ گھڑی بھی آ پہنچی جس کا انتظار سب کو تھا۔ عنایہ کی طبیعت کئی روز سے بوجھل تھی، مگر آج جب ڈاکٹر کی رپورٹ نے تصدیق کی تو نازنین بیگم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ نازنین بیگم نے لرزتے ہاتھوں سے حنان کا نمبر ملایا۔ حنان اس وقت اپنے کسی خاص کام میں مصروف تھا، مگر ماں کی کال دیکھتے ہی اس نے سب کچھ چھوڑ کر فون اٹھایا۔ حنان بیٹا، تم ابھی کے ابھی گھر آؤ، بہت بڑی خوشخبری ہے۔ نازنین بیگم کی آواز خوشی سے رند گئی تھی۔ حنان کسی اندیشے کے ساتھ تیز رفتاری سے گھر پہنچا، مگر جب اس نے لاؤنج میں قدم رکھا تو وہاں کا منظر ہی بدلا ہوا تھا۔ نازنین بیگم کے چہرے پر سجدہ شکر جیسی کیفیت تھی اور عنایہ سر جھکائے ایک کونے میں صوفے پر بیٹھی اپنے دوپٹے کے پلو سے کھیل رہی تھی۔ بیٹا مبارک ہو، تم باپ بننے والے ہو۔ نازنین بیگم نے اس کے قریب آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ حنان جیسے ساکت ہو گیا۔ وہ شخص جو بڑی سے بڑی وارداتوں میں پلک نہیں جھپکاتا تھا، اس وقت اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں ابھر آئیں۔ ایک عجیب سی انکہی خوشی اس کے سنگلاخ دل میں لہروں کی طرح اٹھنے لگی۔ اس نے بے اختیار عنایہ کی طرف دیکھا۔ عنایہ نے ایک لمحے کے لیے نظریں اٹھائیں، مگر حنان کی گہری نظروں کی تاب نہ لا سکی اور فوراً پلکیں جھکا لیں۔ اس کے گالوں پر حیا کی ایسی سرخی بکھری کہ حنان کو وہ دنیا کی سب سے خوبصورت عورت لگی۔ آج اس کی شرم و حیا میں ایک عجب سا مان تھا، ایک تقدس تھا۔ نازنین بیگم مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئیں تاکہ ان دونوں کو کچھ پل ساتھ میسر آ سکیں۔ حنان آہستہ قدم اٹھاتا عنایہ کے قریب آیا اور اس کے سامنے فرش پر بیٹھ گیا۔ عنایہ، اس نے بہت دھیمی آواز میں اسے پکارا۔ عنایہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اس کے ہاتھوں کی لرزش بڑھ گئی۔ یہ خوشی دیکھ کر تم نے مجھے دنیا کا خوش نصیب مرد بنا دیا ہے، حنان نے دلکش مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ عنایہ نے شرماتے ہوئے اپنا چہرہ مزید جھکا لیا۔ حنان نے اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیا۔ حنان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسے بتا دے کہ وہ اسے کبھی نہیں چھوڑے گا، مگر نینا کا چہرہ ایک پل کے لیے اس کے ذہن میں لہرایا۔ لیکن اس لمحے عنایہ کی معصومیت اور اس آنے والی ننھی جان کے احساس نے حنان کے ارادوں کو ایک نئی مضبوطی دے دی۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ اب وہ عنایہ کو کسی قیمت پر خود سے دور نہیں ہونے دے گا۔ حنان کی زندگی اب دو متضاد دنیاؤں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ ایک طرف عنایہ کی معصومیت اور وہ آنے والی ننھی جان تھی، تو دوسری طرف نینا کا جنون اور اس کا خطرناک منصوبہ۔ پچھلے 2 دنوں سے حنان نے نینا کے اپارٹمنٹ کا رخ نہیں کیا تھا۔ وہ عنایہ اور اپنی ماں کی خوشیوں میں اس قدر مگن تھا کہ اسے نینا کی ناراضگی کا خیال ہی نہیں رہا۔ تیسرے دن جب
حنان نینا کے لگژری اپارٹمنٹ میں داخل ہوا تو اسے کسی طوفان کی آمد کا احساس ہوا۔ پورے ہال میں کانچ کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے، قیمتی گلدان چکنا چور ہو چکے تھے، اور نینا پاگلوں کی طرح چیزیں اٹھا اٹھا کر دیواروں پر پٹک رہی تھی۔ کہاں تھے تم حنان؟ وہ دھاڑی۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ تھیں۔ دو دن تک تم نے میرا فون نہیں اٹھایا، یہاں چکر تک نہیں لگایا۔ کیا اس 2 ٹکے کی لڑکی نے تمہیں اتنا جکڑ لیا ہے؟ حنان نے تیزی سے آگے بڑھ کر نینا کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے جکڑ لیے اور اسے صوفے پر دھکیل دیا۔ ہوش میں آؤ نینا، تماشا بند کرو۔ کیسے بند کروں؟ نینا تلملا رہی تھی۔ تم بدل رہے ہو حنان، تم میرے ہاتھ سے نکل رہے ہو۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا محبت میں تقسیم برداشت نہیں کروں گی۔ میں نہیں بدلا، بلکہ وہ وقت آ گیا جس کا تمہیں انتظار تھا۔ حنان نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر سرد مگر لہجے میں کہا۔ عنایت پریگننٹ ہے نینا، وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ خبر نینا کے کانوں میں کسی دھماکے کی طرح گونجی۔ اس کے ہاتھ ساکت ہو گئے اور چیخو پکار ایک دم تھم گئی۔ کیا؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں، رپورٹ آ گئی ہے، حنان نے اسے چھوڑتے ہوئے کہا۔ ایک لمحے کے لیے نینا کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ اسے لگا اس کا منصوبہ کامیاب ہو رہا ہے، اسے وارث ملنے والا ہے جس کے لیے اس نے یہ سارا کھیل رچایا تھا۔ مگر اگلے ہی پل ایک چبھن اس کے دل کے پار ہونے لگی۔ اس کا مطلب تم اس کے قریب گئے؟ نینا کی آواز میں اب غصہ نہیں بلکہ گہرا دکھ تھا۔ تم نے اس کے ساتھ تعلق قائم کیا؟ وہ جسمانی وابستگی جس کے بارے میں تم کہتے تھے کہ ذہنی ہم آہنگی کے بغیر ممکن نہیں، کیا اب وہ پیدا ہو گئی ہے؟ حنان خاموش رہا۔ اس کی خاموشی نینا کے زخموں پر نمک کا کام کر رہی تھی۔ نینا کو محسوس ہوا جیسے حنان کو بانٹنے کا جو بوجھ وہ اٹھائے ہوئے تھی وہ اب پہلے سے کہیں زیادہ وزنی ہو گیا ہے۔ حنان کا کسی اور عورت کو چھونا اس کے لیے موت سے بدتر تھا، لیکن وہ اپنی کمزوری اور اولاد کی خواہش کے ہاتھوں مجبور تھی۔ اس نے گہری سانس لی، اپنے آنسوؤں کو ضبط کیا اور زبردستی مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجا لی۔ بہت اچھی بات ہے، نینا نے بظاہر پرسکون ہوتے ہوئے کہا، مگر اس کے لہجے کی تلخی چھپی نہ رہ سکی۔ منصوبہ اپنی سمت میں ٹھیک جا رہا ہے، بس 9 ماہ حنان، صرف 9 ماہ۔ جیسے ہی وہ بچہ دنیا میں آئے گا اس عورت کا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اور تم صرف میرے ہو جاؤ گے۔ حنان نے نینا کو دیکھا، مگر اس بار اس کی نظروں میں پہلی والی تائید نہیں تھی۔ اسے نینا کی صفاقی اب عجیب سی لگنے لگی تھی۔ وقت اپنی تمام تر رونائیوں اور تلخیوں کے ساتھ پر لگا کر اڑتا رہا۔ جیسے جیسے عنایت کے حمل کے دن گزرتے گئے، حنان کی شخصیت میں گہری تبدیلی آتی گئی۔ وہ شخص جو کبھی سرد مہر اور لاپرواہ تھا، اب عنایت کے آرام اور آسائش کے لیے ہمہ وقت فکر مند رہنے لگا۔ وہ بظاہر اب بھی وہی خاموش تباہ حنان تھا، مگر اس کی خاموشی اب عنایت کی نگہبانی کرتی تھی۔ وہ اس کی دواؤں سے لے کر اس کے کھانے پینے کی چھوٹی چھوٹی رغبتوں تک کا خیال رکھتا، اور اس کی اس بدلی ہوئی توجہ نے عنایت کے دل میں اس کے لیے محبت اور اعتبار کو مزید گہرا کر دیا تھا۔ دوسری طرف نینا نے بھی عجیب سی خاموشی اختیار کر لی تھی۔ وہ اب حنان سے پہلے کی طرح وقت کا مطالبہ نہیں کرتی تھی، نہ ہی اس کے گھر دیر سے پہنچنے پر ہنگامہ کھڑا کرتی۔ وہ ایک شکاری کی طرح صبر سے اپنے شکار کے جال میں پھنسنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی خاموشی حنان کے لیے اطمینان بخش تو تھی، مگر اس کے پیچھے چھپا طوفان اب بھی برقرار تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 9 ماہ کا طویل عرصہ اپنے اختتام کو پہنچنے لگا۔ عنایت کی حالت اب ایسی تھی کہ اس کے لیے چلنا پھرنا بھی دوبھر ہو گیا تھا۔ نازنین بیگم دن رات اس کے گرد پروانہ وار گھومتی اور ہر وقت دعا کرتی رہتی۔ ایک شام جب آسمان پر شفق کے رنگ بکھرے ہوئے تھے، عنایت کے کمرے سے تکلیف کی مدھم سی پکار ابھری۔ امی، حنان! حنان جو لاؤنج میں بیٹھا کسی گہری سوچ میں گم تھا، ایک جھٹکے سے اٹھا۔ نازنین بیگم لپک کر کمرے میں داخل ہوئی اور عنایت کی حالت دیکھ کر فوراً حنان کو پکارا۔ حنان، گاڑی منگواؤ بیٹا، وقت قریب آ گیا ہے۔ حنان کے ہاتھ پاؤں ایک لمحے کے لیے سن ہو گئے، مگر اگلے ہی پل اس نے خود کو سنبھالا۔ اس نے احتیاط سے عنایت کو سہارا دیا جس کا چہرہ تکلیف کی شدت سے زرد پڑ رہا تھا۔ اس وقت حنان کے ذہن میں نہ نینا کا کوئی منصوبہ تھا اور نہ ہی کوئی ماضی کا تلخ قصہ۔ اس کے سامنے صرف اس کی بیوی تھی جو اس کے وارث کو دنیا میں لانے کی اذیت سے گزر رہی تھی۔
گاڑی ہسپتال کی طرف تیزی سے دوڑ رہی تھی اور حنان کے دل کی دھڑکنیں اس کی رفتار سے بھی زیادہ تیز تھیں۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ آج کی رات اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ ہسپتال کی راہداریوں میں پھیلی گھٹن زدہ خاموشی بالآخر ایک ننھی اور جاندار چیخ نے توڑ دی۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے باہر آ کر حنان کو خوشخبری سنائی کہ اللہ نے اسے ایک خوبصورت اور صحت مند بیٹے سے نوازا ہے۔ نازنین بیگم کی آنکھوں سے شکرانے کے آنسو بہہ نکلے۔ جبکہ حنان نے اس ننھی سی جان کو اپنی گود میں لیا تو اسے لگا جیسے اس کے گناہوں کی سیاہی دھونے کے لیے قدرت نے اسے ایک نور عطا کر دیا ہو۔ وقت جیسے خوشیوں کے پر لگا کر اڑ گیا۔ 1 مہینہ پلک جھپکتے ہی گزر گیا۔ گھر میں رونق تھی۔ عنایت کی ممتا اور بیٹے کی کلکاریاں حنان کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھیں، مگر اس خوشی کے پس پردہ ایک زہریلا ناگ پھن پھیلائے کھڑا تھا۔ ایک دوپہر حنان اپنے آفس میں بیٹھا کچھ فائلوں میں گم تھا کہ اچانک دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ نینا جو غصے اور بے صبری کی تصویر بنی ہوئی تھی اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے کی سختی بتا رہی تھی کہ وہ اب مزید انتظار کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ 1 مہینہ اوپر ہو گیا ہے حنان، اور تم یہاں سکون سے بیٹھے ہو؟ نینا نے اس کی میز پر ہاتھ مارتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ تم نے اب تک کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے؟ کون سا فیصلہ نینا؟ کس بارے میں بات کر رہی ہو؟ نینا کا پارا ایک دم ہائی ہو گیا۔ مجھ سے یہ معصومیت والا ڈرامہ مت کرو حنان۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ عنایت سے شادی صرف اولاد کے حصول کے لیے کی گئی تھی۔ تمہارے ہاتھ میں تمہارا وارث آ چکا ہے، تو اب اس عورت کی تمہارے گھر میں کیا جگہ ہے؟ اسے طلاق دو اور قصہ ختم کرو۔ حنان نے گہرا سانس لیا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ نینا، ابھی حالات ایسے نہیں ہیں۔ عنایت بھی کمزور ہے، بچہ چھوٹا ہے، اور ماں کی ممتا کی باتیں میرے سامنے مت کرو۔ نینا نے اسے بیچ میں ہی ٹوکا۔ ہماری ڈیل یہی تھی کہ بچہ ہمیں مل جائے گا اور وہ عورت تمہاری زندگی سے نکل جائے گی۔ تم اس سے محبت کرنے لگے ہو کیا؟ محبت کی بات نہیں ہے نینا، انسانیت کی بات ہے۔ حنان کا لہجہ اب سخت ہو رہا تھا۔ میں اس وقت اسے گھر سے نہیں نکال سکتا۔ انسانیت یا کمزوری؟ نینا چلائی۔ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ جیسے ہی بچہ ہوگا تم اسے فارغ کر دو گے۔ اب تم پیچھے ہٹ رہے ہو۔ میں پیچھے نہیں ہٹ رہا، بس وقت مانگ رہا ہوں۔ حنان بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ وقت یا بہانے؟ نینا نے تلخی سے کہا۔ اگر تم نے اسے طلاق نہ دی تو یاد رکھنا حنان، میں وہ آگ لگاؤں گی کہ تمہارا سکون خاک میں مل جائے گا۔ آفس کا کمرہ ان دونوں کی بحث اور غصے سے دہکنے لگا۔ نینا کی ضد اور حنان کا بدلا ہوا دل ایک ہولناک ٹکراؤ کی صورت اختیار کر چکے تھے۔ حنان جان گیا تھا کہ اب وہ دوہری زندگی نہیں جی سکے گا، اور نینا یہ سمجھ چکی تھی کہ حنان اب وہ مہرہ نہیں رہا جسے وہ اپنی مرضی سے چلا سکے۔ حنان کوف سے سانس لیتا واپس کرسی پر بیٹھ گیا۔ حنان کی بیزاری نے نینا کی رگوں میں دوڑتے خون کو جیسے کھولتا ہوا لاوا بنا دیا تھا۔ وہ میز پر جھک کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غصے سے پھنکاری۔ حنان، یاد رکھو، وہ بچہ میرا ہے، تمہارا ہے، لیکن اس عورت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اسے ہم نے صرف ایک کرائے کی کوکھ کے طور پر استعمال کیا تھا۔ اب جب مقصد پورا ہو گیا تو یہ انسانیت کا لبادہ اوڑھ کر مجھے بیوقوف مت بناؤ۔ حنان نے کرسی پیچھے دھکیلی اور کھڑے ہو کر سرد لہجے میں بولا۔ وہ کوئی مشین نہیں ہے نینا، ایک جیتی جاگتی عورت ہے جس نے اس بچے کو 9 ماہ اپنے وجود میں پالا ہے۔ میں اسے طلاق کا کاغذ تھما کر اس کی گود اجاڑنے کا حوصلہ نہیں رکھتا۔ تو یہ بات ہے، نیت بدل گئی ہے؟ نینا نے طنزیہ قہقہہ لگایا۔ یقیناً ایسا ہی ہے کہ اس کی معصومیت کے جال میں تم واقعی پھنس گئے ہو، پر میں معصوم نہیں ہوں حنان۔ اگر تم سوچتے ہو کہ مجھ سے بے وفائی کر کے تم سکون سے رہ لوگے تو غلط ہو۔ وہ میری عزت ہے اب۔ حنان کی آواز آفس کے کمرے میں گونجی۔ اور جہاں تک تعلق اس بچے کا ہے تو وہ بچہ اپنی ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اسے اپنی ماں کی ضرورت ہے، اسے میری ضرورت ہے۔ نینا نے اپنی جانب اشارہ کرتے کہا۔ میں اسے وہ زندگی دوں گی جس کا لوگ خواب دیکھتے ہیں۔ وہ میرا بچہ ہے حنان، سمجھے تم؟ میں اسے عنایت سے زیادہ محبت دوں گی۔ تم نے وعدہ کیا تھا حنان، اور اب تم اپنے وعدے سے مکر رہے ہو۔ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری ماں کے سامنے جا کر اس پاکیزہ رشتے کا سارا کچا چھٹا کھول دوں؟ کیا تم چاہتے ہو کہ عنایت کو پتہ چلے کہ اس کا شوہر دراصل ایک گینگسٹر ہے اور اس کی شادی محض ایک ڈیل تھی؟ حنان کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ اس نے نینا کا جبڑا سختی سے جکڑ لیا۔ دھمکی دینے کی کوشش بھی مت کرنا نینا، تم جانتی ہو کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو پھر کر کے دکھاؤ۔
نینا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اسے طلاق دو، آج اور ابھی، ورنہ یاد رکھنا میں اس بچے کو چھیننے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں، چاہے مجھے اس کے لیے خون ہی کیوں نہ بہانا پڑے، اور تم جانتے ہو میں کر گزروں گی۔ حنان نے اسے حقارت سے دیکھا۔ تمہاری یہ انا اور تمہارا یہ پاگل پن کسی دن تمہیں لے ڈوبے گا نینا۔ فی الحال یہاں سے چلی جاؤ، اس سے پہلے کہ میں وہ کر بیٹھوں جس کا تمہیں اندازہ بھی نہیں۔ میں جا رہی ہوں حنان، نینا نے اپنا بیگ اٹھاتے مسکراہٹ کے ساتھ کہا، پر یاد رکھنا اگر کل تک طلاق کے کاغذات میرے ہاتھ میں نہ ہوئے تو تمہاری اس معصوم عنایت کی دنیا اجاڑنے میں مجھے ایک پل بھی نہیں لگے گا۔ وہ پیر پٹکتی باہر نکل گئی اور حنان وہیں ساکت کھڑا رہا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ کتنی بڑی دلدل میں پھنس چکا ہے، جہاں سے نکلنے کا ہر راستہ کسی نہ کسی بربادی پر ختم ہوتا تھا۔ آفس میں نینا کے ساتھ ہونے والی تلخ کلامی اور اس کی دھمکیوں نے حنان کے اعصاب کو شل کر دیا تھا۔ وہ بوجھل قدموں اور پریشان ذہن کے ساتھ گھر میں داخل ہوا۔ طلاق دو ورنہ میں اس کی دنیا اجاڑ دوں گی۔ نینا کا جملہ ذہن میں گونجا تو اس نے زور سے آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر ابھی سر تھامے ہی تھا کہ عنایت کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر تر و تازہ مسکراہٹ اور آنکھوں میں سکون جو صرف ایک مطمئن عورت کے پاس ہوتا ہے۔ وہ دبے قدموں حنان کے قریب آئی۔ آ گئے آپ؟ آج آپ بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہیں۔ عنایت نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ حنان نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کی معصومیت حنان کے ضمیر پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگی۔ کاویان کہاں ہے؟ حنان نے آواز کی لرزش چھپاتے ہوئے پوچھا۔ عنایت ہلکا سا مسکرائی اور حنان کے بالکل برابر بیٹھ گئی۔ وہ اپنی دادی کے پاس ہے، ابھی سویا ہے۔ امی کہہ رہی تھی کہ آج تھوڑی دیر بچے کی ماں کو بھی وقت دے دیں، ہر وقت بیٹے میں ہی گم رہتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے عنایت کے گال حیا سے گلابی ہو گئے۔ اس نے جھجکتے ہوئے اپنی پیشانی حنان کے چوڑے سینے پر ٹکا دی۔ پتہ ہے حنان، اس ایک مہینے میں مجھے لگا ہے جیسے زندگی مکمل ہو گئی ہے۔ آپ کی توجہ، یہ ننھی سی جان، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ خدا مجھے اتنی خوشیاں دے گا۔ حنان جو ابھی تھوڑی دیر پہلے اسے اپنی زندگی سے نکالنے کی دھمکی سن کر آیا تھا، اس کی اس اپنائیت پر ساکت رہ گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ عنایت کا وجود اس کے لیے اب صرف ایک ذمہ داری نہیں بلکہ اس کی روح کا سکون بن چکا ہے۔ عنایت نے سر اٹھا کر حنان کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں محبت اور پچھتاوے کی ایک عجیب سی جنگ جاری تھی۔ آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ کیا ہوا؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ حنان نے نینا، اس کی دھمکیاں، منصوبہ اور ماضی کی ساری غلاظت کو ذہن کے کسی دور دراز کونے میں دھکیل دیا۔ اس نے اپنے مضبوط بازوں میں عنایت کو سمیٹ لیا، جیسے وہ اسے دنیا کی ہر نظر سے چھپا لینا چاہتا ہو۔ کچھ نہیں عنایت، بس یہ سوچ رہا ہوں کہ تم اتنی معصوم کیسے ہو۔ حنان نے اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ اس لمحے حنان کی تمام پریشانیاں کافور ہو گئیں۔ وہ دل و جان سے اس معصوم عورت پر فدا ہونے لگا تھا۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ چاہے اسے نینا سے کتنا ہی بڑا ٹکراؤ کیوں نہ کرنا پڑے، چاہے اسے اپنی جان ہی کیوں نہ داؤ پر لگانی پڑے، وہ عنایت کے اس مسکراہٹ اور اس اعتبار کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ وہ گینگسٹر جس سے دنیا ڈرتی تھی، آج اپنی ہی بیوی کی محبت کے سامنے ڈرنے لگا تھا۔ آفس آؤ، مجھے ضروری بات کرنی ہے۔ حنان کو نینا کا میسج موصول ہوا۔ اس نے ایک نظر کاویان کو تیار کرتی عنایت کو دیکھا۔ آؤ تمہیں تمہارے میکے چھوڑ دوں، پھر مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ رکیں، پہلے میں امی سے اجازت لے آؤں، پھر چلتے ہیں۔ کہتے ساتھ وہ نازنین کے کمرے کی طرف نکل گئی۔ نازنین سے اجازت لینے کے بعد وہ کمرے میں آتی کاویان کا ضروری سامان پیک کرنے لگی۔ حنان نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے نینا سے دو ٹوک بات کرنی ہے اور اس قصے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے۔ عنایت کاویان کو لے کر اپنے میکے آ گئی۔ حنان اسے وہاں چھوڑ کر سیدھا نینا کے اپارٹمنٹ کی طرف روانہ ہوا۔ ادھر عنایت کا دل گھر میں نہیں لگ رہا تھا۔ شام کو اس کی ماں نے بازار جانے کا پروگرام بنایا۔ عنایت، تم جاؤ، کاویان کو میں سنبھال لوں گی، اس کی بہن نے بچے کو گود میں لیتے ہوئے کہا۔ عنایت نے حنان کو فون ملایا تاکہ اجازت لے سکے، مگر حسب معمول اس کا فون بند جا رہا تھا۔ حنان جب بھی نینا کے پاس یا کسی خاص مشن پر ہوتا اپنا فون بند کر دیتا تھا۔ بے چینی میں عنایت نے اپنی ساس نازنین بیگم کو فون کیا۔ امی، میں اپنی امی کے ساتھ ذرا بازار جا رہی ہوں، کچھ ضروری سامان لینا ہے۔ حنان کا فون نہیں مل رہا تھا تو سوچا آپ سے پوچھ لوں۔ ٹھیک ہے، جلدی واپس آ جانا، نازنین بیگم نے شفقت سے کہا۔ عنایت اپنی ماں کے ساتھ قریبی مصروف بازار پہنچ گئی۔ لوگوں کا رش اور دکانوں کی رونق دیکھ کر اس کا بوجھل دل تھوڑا ہلکا ہوا۔ وہ ایک دکان پر کپڑے دیکھ رہی تھی جب اس کی ماں دوسری طرف کچھ لینے مڑی۔ اسی لمحے عنایت کو احساس ہوا کہ کوئی اس کا تعاقب کر رہا ہے۔
وہ ابھی مڑ کر دیکھنا ہی چاہتی تھی کہ اچانک ایک کالی چادر میں ملبوس شخص اس کے قریب آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی، ایک رومال اس کے ناک اور منہ پر سختی سے دبا دیا گیا۔ کلوروفارم کی تیز چبھن نے ایک سیکنڈ میں عنایہ کے حواس سن کر دیے۔ بازار کے اس شور و غل میں کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی کہ ایک لڑکی ہجوم کے درمیان سے غائب کر دی گئی ہے۔ اغوا کاروں نے بڑی صفائی سے اسے سفید رنگ کی وین میں ڈالا اور گاڑی تیزی سے بازار کی تنگ گلیوں سے نکل کر نامعلوم سمت کی طرف دوڑنے لگی۔ عنایہ کی آنکھیں موند گئیں اور اسے آخری خیال حنان اور اپنے ننھے کاویان کا آیا۔ اندھیرے اور ہپ زدہ ماحول نے عنایہ کے حواس پر دستک دی تو اسے سب سے پہلے اپنے سر میں شدید بوجھل پن کا احساس ہوا۔ اس نے آنکھیں کھولنی چاہیں مگر پپوٹے جیسے وزنی ہو چکے تھے۔ فضا میں زنگ آلود لوہے، سیمنٹ کی گرد اور پرانے تیل کی ناگوار بو بسی ہوئی تھی۔ جب اس کی بینائی کچھ بحال ہوئی تو اس نے خود کو ایک وسیع و عریض کھنڈر نما فیکٹری کے وسط میں پایا۔ چھت پر لگی لوہے کی چادریں ہوا کے دوش پر چلتی ہوئیں تو ایک بھیانک چرچراہٹ پیدا ہوتی جو خاموشی کو چیر دیتی۔ اس کے ہاتھ پشت پر ایک ستون کے ساتھ سختی سے بندھے ہوئے تھے اور پیروں میں زنجیروں کی سردی سے اسے اپنی بے بسی کا احساس دلا رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ زمین پر مٹی میں اٹا پڑا تھا اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ جتنا ہلنے کی کوشش کرتی رسیوں کی گرفت اس کی کلائیوں پر اتنی ہی مضبوط ہو جاتی۔ ہوش آ گیا؟ بھاری اور کرخت آواز گونجی۔ عنایہ نے سامنے دیکھا تو ایک شخص اندھیرے سے نکل کر سامنے آیا اور ایک لکڑی کی پرانی کرسی گھسیٹ کر بالکل اس کے سامنے رکھ کر بیٹھ گیا۔ عنایہ کا دل کسی سہمے ہوئے پرندے کی طرح پسلیوں سے ٹکرانے لگا۔ کون ہو تم؟ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ عنایہ کی آواز خوف سے لرز رہی تھی۔ واللہ، اتنے خطرناک آدمی کی بیوی اتنی معصوم؟ تم تو بہت ڈری ہوئی لگ رہی ہو۔ وہ بغور عنایہ کو دیکھتے خباثت سے بولا تو عنایہ کا چہرہ مزید خوف سے زرد پڑنے لگا۔ ایک وہ نینا ہے، بالکل تمہارے جیسی۔ ویسے کیسے ہاتھ لگی تم اس انسان کے؟ عنایہ کے قریب ہوتے اس نے عنایہ کے گال کو ہلکا سا چھوا تو عنایہ لرزتے بری طرح چلائی، خبردار تم نے مجھے چھوا بھی تو۔ کون ہو تم اور کیا باتیں کر رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، مجھے جانے دو، وہ کہتے سامنے لگی۔ اس شخص نے سرد مسکراہٹ کے ساتھ سگریٹ کا دھواں ہوا میں اچھالا۔ میں کون ہوں یہ اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ تمہارا شوہر حنان کون ہے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اس نے میرے کتنے خاص لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ میرے بھائی کو اس نے اپنے ہاتھوں سے تڑپا تڑپا کر مارا تھا۔ عنایہ کی آنکھیں حیرت اور بے یقینی سے پھیل گئیں۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہیں کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میرا شوہر ایک شریف آدمی ہے، وہ تو کسی کا دل بھی نہیں دکھا سکتا۔ تم جس حنان کی بات کر رہے ہو وہ کوئی اور ہوگا۔ وہ پوری قوت سے حنان کی صفائی دینے لگی۔ اس کا معصوم ذہن اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے قاصر تھا۔ وہ آدمی اچانک زور سے ہنسا، ایسا کہہ کہا جس نے فیکٹری کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ لڑکی، تم تو بڑی ہی بے وقوف نکلی۔ تمہارے شوہر نے تمہیں ایسا الو بنایا کہ تم ابھی تک اس کے عشق کا راگ الاپ رہی ہو۔ تمہارا شریف شوہر اس شہر کا سب سے بڑا گینگسٹر ہے جس کے نام سے بڑے بڑے سورماؤں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ، عنایہ نے چیخ کر کہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ آدمی کرسی سے اٹھا اور جھک کر اس کے چہرے کے قریب آیا۔ تم یقین کرو یا نہ کرو، سچ یہی ہے، حنان نے بہت سے دشمن پال رکھے ہیں اور ہم کب سے اس پر وار کرنے کا موقع ڈھونڈ رہے تھے۔ اس کی سب سے قیمتی چیز تو تم ہو۔ اس کی پہلی بیوی نینا پر تو ہم وار نہیں کر سکے کیونکہ وہ خود ایک بلا ہے اور ہمیشہ مسئلہ محافظوں میں رہتی ہے، مگر تم تو ایک آسان شکار تھیں۔ پہلی بیوی؟ عنایہ کے قدموں تلے سے زمین نکلنے لگی۔ حنان کی سچائی، اس کا جرم اور اب نینا کا ذکر، اس کا ذہن کچھ بھی قبول کرنے سے انکاری تھا۔ حنان کی کوئی اور بیوی نہیں ہے، تم غلط کہہ رہے ہو۔ میرا شوہر وہ حنان نہیں ہے جو وہ آدمی عنایہ کی معصومیت اور بے خبری پر طنزیہ مسکرایا۔ چلو، تمہیں نہیں ماننا تو مت مانو، پر ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ اس نے ایک زوردار سیٹی ماری جس کی آواز کھنڈر کی خاموشی میں گونجی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اندھیروں سے نکل کر اس گینگ کے درجن بھر مسلح آدمی سامنے آ گئے۔ عنایہ کا رنگ سفید پڑ گیا۔ وہ اب خوف کے اس مقام پر تھی جہاں انسان کا سانس حلق میں اٹک جاتا ہے۔ ویڈیو آن کرو، اس شخص نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا۔ تھوڑا شور و غل مچاؤ تاکہ اس کے میاں کو جب ویڈیو بھیجی جائے تو اسے پتہ چلے کہ اس کی سب سے قیمتی چیز کس حال میں گزری ہے۔ وہ آدمی عنایہ کے مزید قریب آیا اور زہریلے لہجے میں بولا، اگر تمہیں ایسے ہی مار دیا تو حنان کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ پہلے تمہارے اس حسن کو تھوڑا خراج تو پیش کریں تاکہ حنان کو تڑپتا ہوا دیکھنے کا مزہ آئے۔
اس کے آدمی وحشیانہ انداز میں ہنسنے لگے۔ اس نے آگے بڑھ کر عنایہ کے ہاتھ اور پاؤں کی رسیاں کھول دیں۔ لو اب تھوڑا پھڑپڑاؤ تاکہ ہمیں بھی تو مزہ آئے۔ عنایہ کو جیسے ہی ہلنے کی ہمت ملی اس نے بھاگنے کی کوشش کی۔ زمین پر پڑا ایک زنگ آلود لوہے کا ٹکڑا اٹھا کر پوری قوت سے اس کی طرف مارا۔ وہ آدمی غصے سے بھرا ہوا آگے بڑھا اور عنایہ کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ تھپڑ کی تاب نہ لاتے ہوئے عنایہ زمین پر جا گری۔ وہ کراہتے ہوئے پیچھے کھسکنے لگی، جبکہ وہ وحشی شخص جھک کر عنایہ کے گال کو چھونے ہی والا تھا کہ اچانک ایک کان پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا۔ ٹھا! ایک گولی بجلی کی رفتار سے آئی اور سیدھی اس آدمی کے سر کے آر پار ہو گئی۔ خون کے گرم چھینٹے اڑ کر عنایہ کے چہرے اور کپڑوں پر لگے۔ وہ آدمی بنا کوئی آواز نکالے ڈھیر ہو کر عنایہ کے قدموں میں گرا۔ عنایہ کے حلق سے ایک لرزہ چیخ نکلی۔ اس کے کانپتی نظروں سے پیچھے دیکھا تو وہاں حنان کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اور ہاتھ میں موجود پسٹل سے اب بھی دھواں نکل رہا تھا۔ حنان کے پیچھے اس کے درجنوں مسلح آدمی فیکٹری میں داخل ہو چکے تھے اور دونوں طرف سے گولیوں کی بوچھاڑ شروع ہو چکی تھی۔ عنایہ نے سارا منظر دیکھا، اپنے شریف شوہر کو گولی چلاتے، لوگوں کو مارتے اور اس درندگی کے ساتھ کھڑے ہوتے دیکھا تو اسے دشمن کی کہی ہوئی ہر بات سچی لگنے لگی۔ وہ خوف اور بے یقینی سے کھڑی ہوئی اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں نہیں حنان، اس دنیانی انداز میں بڑبڑائی۔ حنان اسے باہر نکالنے کے لیے تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ عنایہ چلو یہاں سے، تم محفوظ ہو۔ مگر عنایہ نے اس کی طرف دیکھنے کے بجائے ایک وحشت زدہ نگاہ اس پر ڈالی اور مخالف سمت میں بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ حنان کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی۔ اسے اب حنان سے اتنا ہی ڈر لگ رہا تھا جتنا ان اغوا کاروں سے۔ وہ دیوانہ وار بھاگ رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں کسی ملبے سے ٹکرایا اور وہ اوندھے منہ گرنے لگی۔ حنان نے لپک کر اسے زمین سے لگنے سے پہلے تھام لیا اور اپنی جانب کھینچا۔ عنایہ ہوش کرو۔ عنایہ نے آخری بار حنان کے اس لہو رنگ چہرے کو دیکھا جس پر وحشت اور محبت کا عجیب امتزاج تھا، اور پھر اعصابی تناؤ کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ حنان کی ہی باہوں میں بے ہوش ہو گئی۔ حنان نے اسے مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا لیا جبکہ فیکٹری اب بھی گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج رہی تھی۔ حنان نے بے ہوش عنایہ کو نہایت نرمی سے گاڑی کی پچھلی نشست پر ڈالا۔ اس کا چہرہ اب بھی دشمن کے خون کے چھینٹوں سے اٹا ہوا تھا۔ حنان کے ذہن میں غصے اور پچھتاوے کی لہریں ایک ساتھ اٹھ رہی تھیں۔ نینا کے پاس جاتے ہوئے اسے راستے میں ہی خبر مل گئی تھی کہ عنایہ کو اغوا کر لیا گیا ہے، اور اس کے نیٹ ورک نے فوراً ہی اس جگہ اور اغوا کاروں کا سراغ لگا لیا تھا، اسی لیے وہ بروقت وہاں پہنچ سکا تھا۔ وہ عنایہ کو لے کر اپنے گھر پہنچا تو یہ دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا کہ نازنین بیگم گھر پر نہیں تھیں۔ اس نے کمال محبت سے عنایہ کا چہرہ صاف کیا اور اس کے کپڑے تبدیل کیے۔ ابھی وہ فارغ ہی ہوا تھا کہ عنایہ کے میکے سے کال آئی۔ اس کی ماں کی دھاڑیں مار کر رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ حنان بیٹا تم کہاں ہو؟ ہم کب سے فون کر رہے ہیں۔ عنایہ بازار سے اچانک غائب ہو گئی ہے، خدا کے لیے کچھ کرو۔ پیچھے سے نازنین بیگم کی بھی رونے اور تسلی دینے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ حنان نے خود کو نارمل کرتے جواب دیا، امی پریشان نہ ہو، عنایہ میرے پاس گھر پر ہے۔ مجھے ایک انتہائی ضروری کام سے اسے واپس لانا پڑا تھا۔ وقت کی کمی کی وجہ سے میں کسی کو بتا نہیں سکا اور فون بھی بند تھا۔ نازنین بیگم نے فون لپک کر حنان پر غصہ کیا۔ یہ کون سا طریقہ ہے حنان؟ ہم سب کی جان نکل گئی تھی یہاں، کم از کم ایک میسج تو کر دیتے۔ حنان نے معذرت کی اور فوراً گاڑی لے کر نازنین بیگم اور ننھے کاویان کو لینے پہنچ گیا۔ وہ انہیں لے کر واپس آیا اور کاویان کو سوئی ہوئی عنایہ کے برابر لٹا دیا۔ بچہ اپنی ماں کی خوشبو پا کر پرسکون ہو گیا، مگر حنان کا سکون غارت ہو چکا تھا۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی نینا کی کال اس کی اسکرین پر چمک رہی تھی۔ حنان نے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے نینا کی ہنسی سنائی دی۔ کیسا لگا میرا سرپرائز؟ نینا نے تمکنت سے پوچھا۔ میں نے کہا تھا نا حنان کہ عنایہ کو طلاق دے دو، یہ تو صرف ٹریلر تھا۔ اگر تم نے اب بھی میری بات نہ مانی تو اگلی بار میں بتاؤں گی بھی نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ جب تک تم اسے ڈھونڈو گے وہ مر چکی ہوگی۔ حنان غصے سے غرایا۔ نینا تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ سب کرنے کی؟ نینا بے نیازی سے ہنسی۔ میں چاہوں تو اسے ابھی مار دوں، میرے لیے مشکل نہیں، پر میں جانتی ہوں کہ مرنے کے بعد وہ تمہاری یادوں سے کبھی نہیں نکلے گی۔ میں چاہتی ہوں کہ جس طرح تم نے اسے اپنی مرضی سے زندگی میں شامل کیا تھا ویسے ہی اپنی مرضی سے اسے نکال باہر کرو۔ میں آ رہا ہوں، ہم مل کر بات کرتے ہیں، حنان نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ نہیں حنان، اب مل کر بات نہیں ہوگی، نینا نے دو ٹوک جواب دیا۔ جب تک تم اسے طلاق نہیں دے دیتے ہم نہیں ملیں گے۔ تمہارے پاس صرف 2 دن کا وقت ہے، اس کے بعد کچھ نہ کہنا۔ نینا نے فون کاٹ دیا۔
حنان نے غصے کے عالم میں فون زمین پر پٹخ دیا جو پرزے پرزے ہو گیا۔ اس نے ایک کے بعد ایک کئی سگریٹ پی ڈالے۔ اس کا دماغ پھٹنے کو تھا۔ جب وہ خود کو تھوڑا نارمل کر کے کمرے میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ عنایہ ہوش میں آ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اور خوف تھا اور وہ جلدی جلدی اپنا بیگ پیک کر رہی تھی، جبکہ کاویان کو اس نے ایک ہاتھ سے سنبھالا ہوا تھا۔ وہ بھاگنے کی تیاری میں تھی۔ وہ دیوانوں کی طرح کمرے کی چیزیں ادھر سے ادھر کرتی بیگ میں ضرورت کا سامان بھر رہی تھی۔ دل پوری طرح دھڑک رہا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے ضرورت کی چند چیزیں بیگ میں رکھی تھی اور بیڈ پر سوئے اپنے بیٹے کو گود میں اٹھاتے وہ دروازے کی جانب بڑھی ہی تھی کہ دروازے پر کھڑے وجود کو دیکھ جسم پتھر ہونے لگا تھا۔ قدم بے اختیار پیچھے ہوئے تھے اور بیگ ہاتھ سے چھوٹا تھا۔ حنان نے کمرے میں داخل ہوتے دروازہ اندر سے بند کیا۔ عنایہ کا وجود سر تا پیر لرز اٹھا۔ قدم خود بخود پیچھے ہونے لگے۔ بیٹھو عنایہ۔ حنان نے تڑپ کر عنایہ کی جانب قدم بڑھایا، مگر عنایہ کسی زخمی ہرنی کی طرح پیچھے کو لپکی۔ اس کی آنکھوں میں حنان کے لیے پہلی والی محبت نہیں بلکہ ایک اندیکھا خوف تھا۔ عنایہ میری بات سنو، جو کچھ تم نے دیکھا وہ سب سچ نہیں ہے۔ حنان نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اس کا لہجہ اب بھی نرم تھا۔ مجھے کچھ نہیں سننا حنان، مجھے بس گھر جانا ہے۔ عنایہ نے روتے ہوئے بیگ کا تسمہ مضبوطی سے تھاما۔ خدا کے لیے مجھے جانے دو، میں تمہاری حقیقت کسی کو نہیں بتاؤں گی، کسی سے ذکر نہیں کروں گی کہ تم کون اور کیا کرتے ہو۔ بس مجھے اور میرے بچے کو یہاں سے جانے دو، میں تمہارے ساتھ ایک پل بھی نہیں رہ سکتی۔ حنان نے گہرا سانس لیا۔ اس کا صبر جواب دے رہا تھا۔ نینا کی دھمکیاں اور اب عنایہ کی یہ ضد اس کے اعصاب پر سوار ہو رہی تھی۔ اس نے اچانک عنایہ کے دونوں شانے جکڑے اور اسے اپنی جانب کھینچا۔ بس بہت ہو گیا۔ حنان کی گرجدار آواز کمرے میں گونجی۔ عنایہ سہم کر ساکت ہو گئی۔ حنان کی آنکھوں میں سختی تھی جو وہ صرف اپنے دشمنوں کے لیے رکھتا تھا۔ تم کہیں نہیں جا رہی ہو، سمجھی تم؟ اب بھی تمہاری جان کو خطرہ ہے اور وہ لوگ دوبارہ تم پر وار کر سکتے ہیں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ کاویان محفوظ رہے، اگر تمہیں اپنی بیٹے کی زندگی عزیز ہے تو خاموشی سے یہیں رہو۔ میری مرضی کے بغیر تم اس گھر سے باہر قدم بھی نہیں نکالو گی۔ عنایہ اس کے اچانک بدلے ہوئے لہجے اور غصے سے لرز کر رہ گئی۔ اس نے حنان کو کبھی اس روپ میں نہیں دیکھا تھا۔ حنان نے اسے خوفزدہ دیکھا تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے گرفت ڈھیلی کی اور ایک دم عنایہ کو گلے سے لگا لیا۔ آئی ایم سوری عنایہ، میں تمہیں ڈرانا نہیں چاہتا۔ حنان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے نہایت نرمی سے کہا، میں تمہیں سب کچھ سمجھاؤں گا، ایک ایک سچ تمہارے سامنے رکھوں گا، پر ابھی صرف اپنے بچے کی حفاظت کا سوچو۔ میری دشمنیاں بہت گہری ہیں، میں تمہیں اس حالت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ عنایہ حنان کے سینے سے لگی ہچکیاں بھرتی رہی۔ اسے احساس تھا کہ وہ حنان کی قید میں ہے، چاہے وہ محبت کی ہو یا جبر کی، مگر کاویان کا نام سن کر وہ مجبور ہو گئی تھی۔ اس نے خاموشی سے خود کو حنان سے الگ کیا۔ ٹھیک ہے، میں نہیں جاؤں گی۔ اس نے خالی نظروں سے حنان کو دیکھا، پر مجھ سے دور رہیں، مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ گئی اور کاویان کو سینے سے لگا کر بیڈ کے دوسرے کونے پر بیٹھ گئی۔ حنان اسے دیکھتا رہا۔ عنایہ کی طبیعت صبح سے ہی بہت خراب تھی۔ نازنین بیگم اسے ہسپتال لے کر آئی تھیں۔ انہوں نے حنان کو نہیں بتایا تھا۔ وہ ڈاکٹر کے کمرے سے باہر نکلی جب اچانک کسی نے ان کے منہ پر کلوروفارم سے بھیگا رومال رکھا تھا اور اگلے ہی لمحے وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو کر نیچے گر گئی تھی۔ اسے ہوش آیا تو وہ ایک تاریک کمرے میں تھی۔ ڈر کے مارے اس کی آواز بند ہو گئی تھی۔ وہ اٹھی اور دروازے کی طرف بھاگی۔ کون ہو تم؟ مجھے کیوں اغوا کیا ہے؟ کیا دشمنی ہے تمہاری مجھ سے؟ پلیز مجھے جانے دو۔ وہ زور زور سے دروازہ بجا رہی تھی۔ دروازہ بجاتے بجاتے اس کے ہاتھ تھک گئے تھے، لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ آخر کار وہ وہیں نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد دروازے کے باہر قدموں کی چاپ سنائی دی تو وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اندر آنے والی شخصیت کو دیکھ وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ تم کون ہو؟ عنایہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم میرے شوہر پر قبضہ کر لو گی اور میں ایسا ہونے دوں گی؟ اب تم دیکھو تمہارا کیا حال کرتی ہوں۔ نینا غصے سے چلائی تھی۔ نینا غصے سے کہتی ہوئی اس کی طرف بڑھی تھی اور اس کے بالوں سے پکڑ کر زور سے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا۔ عنایہ تھپڑ کھا کر نیچے گر گئی تھی۔ اس کا ہونٹ پھٹ گیا تھا اور وہ غصے سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اوہ، تو تم ہو اس کی پہلی بیوی؟ میں نے نہیں کیا تھا قبضہ تمہارے شوہر پر، تمہارے شوہر نے خود میرے سے شادی کی تھی۔ عنایہ غصے سے چلائی تھی۔ صحیح کہا تم نے، لیکن اب میں تمہیں راستے سے ہٹا دوں گی اور اس کے بعد کاویان اور حنان صرف میرے ہوں گے۔ نینا اس کے بال پکڑ کر اسے زمین سے اٹھا کر بولی تھی اور اگلے ہی لمحے اس نے چاقو نکال کر عنایہ کی گردن پر رکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ چاقو سے اس کی گردن کاٹتی تبھی کوئی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ عنایہ نے مڑ کر دیکھا تو سامنے حنان کھڑا تھا۔ حنان کو دیکھ کر عنایہ روتے ہوئے اس کو بلانے لگی تھی۔ نینا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ چھوڑو عنایہ کو۔
حنان غصے سے چلاتے ہوئے نینا کی طرف بڑھا تھا۔ پیچھے رہو ورنہ میں اس کی گردن کاٹ دوں گی۔ نینا نے اس کی گردن پر چاقو کا دباؤ بڑھایا تو حنان اپنی جگہ پر رک گیا۔ دیکھو نینا، بے وقوفی مت کرو، چھوڑ دو اس کو لگ جائے گی۔ حنان نینا کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا تھا۔ اوہ، تو تمہیں اس کی فکر ہے؟ تمہاری نزدیک میری کوئی اہمیت نہیں ہے، نینا روتے ہوئے بولی تھی۔ اس سے پہلے کہ نینا عنایہ کی گردن پہ چاقو کا زور بڑھاتی، عنایہ نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پیچھے کیا تھا اور بھاگ کر حنان کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ بدتمیزی کی حد ہوتی ہے نینا، تم کیا کرنا چاہتی تھی؟ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ تم میری بیوی کو قتل کر رہی تھی۔ حنان غصے سے پاگل ہو اٹھا تھا۔ ہاں، ہو گئی ہوں میں پاگل، اس لڑکی کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گی، اس نے تمہیں مجھ سے چھین لیا ہے، میں اس کی جان لے لوں گی۔ نینا غصے سے عنایہ کی طرف بڑھی تھی، لیکن اس سے پہلے حنان نے اسے پکڑ کر اس کے منہ پر زور سے تھپڑ دے مارا تھا۔ حنان، تم نے اس لڑکی کے لیے میرے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے، نینا صدمے سے چور لہجے میں بولی تھی۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ جب سے دیکھ رہا ہوں تم کچھ بھی بولے جا رہی ہو، حد میں رہو اپنی۔ حنان اسے دونوں کندھوں سے پکڑ کر بولا تھا اور اگلے ہی لمحے جھٹک کر اسے دور پھینکا تھا۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، نینا نے غصے سے کہتے ہوئے گن نکال لی تھی اور اگلے ہی لمحے اس نے فائر کیا تھا، لیکن گولی سامنے پڑے راڈ سے ٹکرائی تھی اور واپس آ کر نینا کے پیٹ پہ لگ گئی تھی۔ نینا کے سفید لباس پر سرخ رنگ کی لکیر تیزی سے پھیلنے لگی تھی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور وہ لڑکھڑا کر پیچھے کی طرف گرنے لگی۔ حنان جو ابھی غصے میں تھا، نینا کو خون میں لت پت دیکھ کر اپنی تمام تر ناراضگی بھول گیا۔ اس کے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکلی، نینا! وہ لپک کر آگے بڑھا اور نینا کو زمین پر گرنے سے پہلے ہی اپنے مضبوط بازوؤں میں تھام لیا۔ عنایہ جو خوف سے حنان کے پیچھے چھپی تھی، اب صدمے سے اپنی جگہ ساکت کھڑی یہ ہولناک منظر دیکھ رہی تھی۔ نینا کا سر حنان کے سینے پر تھا اور وہ تیزی سے سانسیں لے رہی تھی۔ حنان کے ہاتھ نینا کے خون سے رنگ چکے تھے۔ نینا، یہ تم نے کیا کیا؟ کیوں کیا یہ سب؟ حنان کی آواز میں کرب اور آنسوؤں کی آمیزش تھی۔ نینا نے درد کی شدت سے کراہتے ہوئے حنان کے چہرے پر اپنا کانپتا ہوا ہاتھ رکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر کنپٹیوں کی طرف جا رہے تھے۔ حنان، مجھے معاف کر دینا، میں نے تم سے تمہاری خوشی چھیننا چاہی، لیکن سچ تو یہ ہے کہ میں یہ سب صرف تمہارے لیے ہی کر رہی تھی۔ وہ دھیمی اور ٹوٹتی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ میرے لیے؟ مجھے مار کر یا عنایہ کو نقصان پہنچا کر تم مجھے کون سی خوشی دے رہی تھی؟ حنان نے تڑپ کر کہا تھا۔ نینا کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آ گئی۔ حنان، میں کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی، ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا کہ میری گود کبھی ہری نہیں ہوگی۔ حنان یہ سن کر دنگ رہ گیا، اس کے ہاتھ نینا کے کندھوں پر جم گئے۔ مجھے پتا تھا تمہیں اولاد کی کتنی خواہش تھی، تم ایک بیٹا چاہتے تھے، میں تمہیں وہ خوشی نہیں دے سکتی تھی، اس لیے میں نے خود اپنے دل پر پتھر رکھ کر تمہاری دوسری شادی کروائی تھی۔ نینا نے بات جاری رکھی تھی۔ حنان ساکت و جامد اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ نینا کے اس جنون کے پیچھے اتنی بڑی محرومی اور دکھ چھپا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر نینا کے ماتھے پر گرے۔ نینا، حنان کا لہجہ پچھتاوے سے بھر گیا۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اگر تم یہ بات مجھے پہلے بتا دیتی تو میں تم سے اتنی محبت کرتا، تمہیں اتنی اہمیت دیتا کہ تمہیں کبھی اولاد کی کمی محسوس ہی نہ ہونے دیتا۔ میرے لیے تم کافی تھی نینا، تم نے کیوں خود کو اس آگ میں جھونکا؟ نینا کی سانسیں اب اکھڑنے لگی تھیں۔ نینا نے آخری بار حنان کے چہرے کو چھوا۔ شاید میری محبت میں ہی خود غرضی تھی حنان، میں صرف تم سے محبت کرتی ہوں۔ اس کے ہاتھ سے جان نکل گئی اور وہ ہاتھ حنان کے چہرے سے پھسل کر زمین پر جا گرا۔ نینا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، لیکن ان میں موجود زندگی کا دیا گل ہو چکا تھا۔ نینا، نینا آنکھیں کھولو نینا۔ حنان اسے جھنجھوڑ رہا تھا، پکار رہا تھا، لیکن نینا اب ان تمام دکھوں اور حسد کی آگ سے دور جا چکی تھی۔ کمرے میں اب صرف حنان کی سسکیوں اور عنایہ کے رونے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ آج نینا کی موت کو 10 دن بیت چکے تھے، لیکن حنان ابھی تک اس کی موت کو بھلا نہیں پایا تھا۔ ابھی بھی وہ کمرے میں بیٹھا تھا جب عنایہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ مجھے تم سے امید نہیں تھی حنان، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے تھے، عنایہ روتے ہوئے بولی تھی۔ میں نے کیا کیا ہے تمہارے ساتھ؟ حنان اٹھ کر اس کے سامنے آیا تھا۔ تم نے مجھ سے شادی صرف بچے کے لیے کی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنے گھٹیا ہو سکتے ہو۔ عنایہ اس کا گریبان پکڑ کر بولی تھی۔ حد میں رہو اپنی، ہاتھ ہٹاؤ اپنے۔ حنان نے اس کے ہاتھ اپنے گریبان سے جھٹکے تھے۔ میں حد میں رہوں؟ گھٹیا انسان، اور جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے، ہاں وہ سب کیا تھا؟ عنایہ روتے ہوئے چلائی تھی۔ اب میں ایک پل بھی نہیں رہوں گی تمہارے گھر پر، میں جا رہی ہوں، کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ عنایہ روتے ہوئے باہر کی جانب بڑھی تھی۔ وہ اپنا سامان پیک کر کے کاویان کو اٹھا کر باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ میرے بیٹے کو یہیں چھوڑ کر جاؤ، تم اسے لے کر نہیں جا سکتی۔ حنان اس کے سامنے آ کر بولا تھا۔ میرا بچہ ہے، میرے ساتھ ہی جائے گا۔ عنایہ کہتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھنے لگی، جب حنان نے پھر اس کا راستہ روکا تھا۔
میں نے کہا کہ میرا بیٹا ادھر ہی چھوڑ کر جاؤ۔ حنان اس کا بازو پکڑ کر بولا تھا، ٹھیک ہے، رکھو اپنے بچے کو اپنے پاس، میں جا رہی ہوں۔ عنایہ نے کہتے ہوئے کاویان کو اسے تھمایا اور پھر باہر کی طرف چلی گئی تھی۔ عنایہ کا دل بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ وہ روتی ہوئے اپنے مہکے پہنچی تو اسے دیکھ کر اس کے ماں باپ ہکا بکا رہ گئے۔ اس کی حالت اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ کسی بڑے طوفان سے گزر کر آئی ہے۔ اس نے ہمت کر کے سب سچ بتا دیا اور فیصلہ کر لیا کہ اب وہ حنان کے پاس کبھی واپس نہیں جائے گی۔ دن گزرنے لگے۔ عنایہ نے اپنی بکھری ہوئی زندگی کو سمیٹنا شروع کر دیا، لیکن اس کی آنکھوں کی نمی خشک نہ ہو سکی۔ دوسری طرف حنان کا غرور مٹی میں مل رہا تھا۔ کاویان کی دیکھ بھال کرنا اس کے بس سے باہر ہو گیا تھا۔ بچہ ہر وقت اپنی ماں کو ڈھونڈتا، رو رو کر بے حال ہو جاتا۔ گھر کا سکون برباد ہو چکا تھا۔ حنان جب بھی کاویان کو دیکھتا اسے عنایہ کی وہ باتیں یاد آتیں جو اس نے جاتے ہوئے کہی تھیں۔ وہ کمرہ جہاں عنایہ کی موجودگی سے چہل پہل ہوتی تھی اب قبرستان جیسا منظر پیش کر رہا تھا۔ دودھ کی بوتل ہو یا نیند، کاویان کو کسی صورت قرار نہیں آ رہا تھا۔ حنان نے ملازمائیں بھی رکھیں، لیکن ماں کی گود کا متبادل کوئی نہ بن سکا۔ ایک رات جب کاویان روتے روتے تھک کر سو گیا تو حنان تنہائی میں بیٹھ کر سوچنے لگا۔ اسے شدت سے احساس ہوا کہ وہ صرف کاویان کے لیے عنایہ کو یاد نہیں کر رہا، بلکہ اسے تو خود عنایہ کی عادت ہو چکی تھی۔ اسے اس کی آواز، اس کا خیال رکھنا اور اس کی خاموش محبت یاد آنے لگی۔ اسے احساس ہوا کہ نینا کی موت کا دکھ تو ایک طرف، لیکن عنایہ کے جانے نے اس کی روح میں خلا پیدا کر دیا ہے۔ میں کتنا بڑا بے وقوف تھا۔ جس محبت کو میں نینا کی یاد میں ڈھونڈ رہا تھا وہ تو میرے سامنے عنایہ کی صورت میں موجود تھی۔ اسے اپنی کہی ہوئی باتوں اور بدتمیزی پر سخت ندامت ہونے لگی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ عنایہ سے محبت کرنے لگا ہے۔ آخرکار حنان کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ مزید ایک پل بھی عنایہ کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے گاڑی نکالی اور سیدھا عنایہ کے گھر پہنچ گیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو عنایہ کے والد نے اسے سخت نظروں سے دیکھا، لیکن حنان کی آنکھوں میں موجود پچھتاوا اور ہاتھ میں روتا ہوا کاویان دیکھ کر انہوں نے اسے اندر آنے کا راستہ دے دیا۔ حنان عنایہ کے کمرے میں داخل ہوا جہاں وہ کھڑکی کے پاس اداس کھڑی تھی۔ حنان کو دیکھ کر اس نے رخ موڑ لیا۔ عنایہ، حنان نے نرمی سے اسے پکارا تھا، میں جانتا ہوں میں نے تمہارا دل دکھایا ہے، میں معافی کے قابل نہیں ہوں، لیکن خدا کے لیے واپس آ جاؤ۔ کاویان تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اور وہ تھوڑی دیر کے لیے رکا اور پھر ہمت جمع کر کے بولا، اور اب میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ عنایہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی جبکہ حنان اس کے سامنے سر جھکائے کھڑا اپنی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کا اعتراف کر رہا تھا۔ عنایہ نے اپنی بھیگی آنکھوں سے حنان کی طرف دیکھا۔ اس کے لہجے میں موجود کرب اور ندامت صاف جھلک رہی تھی۔ حنان نے ایک قدم آگے بڑھایا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولنا شروع کیا، عنایہ، میں جانتا ہوں کہ تم میرے ان کاموں سے نفرت کرتی ہو جو میں کرتا رہا ہوں۔ میں نے وہ سب چھوڑ دیا ہے۔ میں نے خود کو ان راستوں سے الگ کر لیا ہے۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا، جیسے کوئی بوجھ اتار رہا ہو۔ لیکن میں انہیں مکمل طور پر ایک دم سے ختم نہیں کر سکتا۔ اگر میں نے اچانک سب کچھ توڑ دیا تو وہ لوگ خطرناک ہیں، وہ تمہیں، کاویان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ میں بس آہستہ آہستہ سب ختم کر رہا ہوں تاکہ تم سب محفوظ رہو۔ پلیز عنایہ، مجھ پر ایک آخری بار بھروسہ کرو، مجھے معاف کر دو۔ عنایہ خاموش کھڑی اسے سنتی رہی۔ حنان کی آنکھوں میں سچائی اور خوف دونوں تھے، اپنی محبت کو کھو دینے کا خوف۔ عنایہ کا دل جو کب سے اس شخص کے لیے دھڑک رہا تھا پگھلنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ حنان کا غرور ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے حنان، میں آپ کو معاف کرتی ہوں، صرف اس لیے نہیں کہ کاویان کو آپ کی ضرورت ہے، بلکہ اس لیے کیونکہ میں آپ کی آنکھوں میں پچھتاوا دیکھ سکتی ہوں۔ اس نے دھیرے سے سر ہلایا اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ حنان کے چہرے پر سکون کی ایک لہر دوڑ گئی۔ عنایہ، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، نینا سے مجھے محبت تھی، وہ میرا ماضی تھی، لیکن تم سے مجھے عشق ہو گیا ہے۔ محبت شاید بھلائی جا سکتی ہے، لیکن عشق انسان کی روح میں بس جاتا ہے۔ میں اب تمہارے بغیر ادھورا ہوں۔ اس نے عنایہ کے قریب آ کر اس کا ہاتھ تھاما اور بہت شدت سے بولا تھا۔ عنایہ نے مسکراتے ہوئے کاویان کو حنان کی گود سے لیا اور اپنا سر اس کے کندھے